अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 11। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکی کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکا ہی ہے اور وہ 2 سے زیادہ ہو تو انہیں مال مترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکا ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوتے ہیں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی بہن ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہوں گے جو مرنے والا کر گیا ہو۔ وصیت کا مطلب وہ تحفہ ہے جو انسان اپنے جیتے زندگی کسی کو دے جائے، جیسے کوئی زمین یا کوئی زیور کہ ہاں میری اس بیٹی کو یا اس شخص کو یہ چیز مجھے دینی ہے، اس کو وصیت کہا گیا ہے یہاں پر۔ یا ادائیگی قرض کے بعد، قرض سے یہاں وہ بھی مراد ہے جو انسان کسی سے قرض لیتا ہے، اور قرض میں مہر بھی آئے گا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو شادی کے وقت مہر نہیں دیا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جائیداد میں جتنے بھی حصے ہیں سب سے پہلے اس کی قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد ہی اس کے اور لوگوں کو حصے تقسیم کر کے دیے جائیں گے۔ تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ آیت 11 اور 12 میں مختلف رشتہ داروں کے لیے میراث میں حصے فرما دیے گئے ہیں۔ جن رشتہ داروں کے حصے اس آیات میں مقرر فرما دیے گئے ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان حصوں کی تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے وہ مرنے والے کے ان قریب ترین مسکر افراد میں تقسیم ہوں گے جن کے حصے ان آیات میں مطمئن نہیں کیے گئے، جن کو اسباط کہا جاتا ہے، مثلا بیٹے، اور اگرچہ بیٹیاں 12 اسباط میں شامل نہیں ہیں لیکن بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیاں بھی اسباط میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں یہ قاعدہ اس آیات نے مقرر فرمایا ہے کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ ہم مان لیتے ہیں جیسے کہ 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹے، کیونکہ حکم ہے کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، تو یعنی اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں تو اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، تو پہلی بیٹی کو 25، دوسری بیٹی کو 25 اور بیٹے کو 50 ملیں گے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں وہ ہر حال میں تقسیم ہو کے رہیں گے۔
یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور بھائی بہن ہو تو بھائی کو بہن سے دوگنا حصہ دیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ان آیات میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم ہمیشہ میت کے قرض کی ادائیگی اور اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی۔ یعنی اگر مرنے والے کے ذمے کچھ قرض ہو تو اس کے ترکے میں سب سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ فلاں شخص کو جو میرا وارث نہیں ہے میرے ترکے سے اتنا دیا جائے تو 1/3 ترکے کی حد تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ تنبیہ اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ فلاں وارث کو زیادہ حصہ ملتا تو اچھا ہوتا یا فلاں کو کم ملنا مناسب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہیں مصلحت کا ٹھیک علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر فرما دیا ہے وہی مناسب ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے پہ جس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، جس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہ وراثت کا قانون ہے۔ اللہ کے رسول نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ علم الفروض ہے، یعنی وراثت کا قانون۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ لڑکیوں کو جائیداد میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ ان سے یہ بولا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تمہاری شادی میں بہت خرچ کیا تھا، اب تمہارے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ یا پھر کتنی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں خود منع کر دیتی ہیں، سوچتی ہیں من میں کہ نہیں ماں باپ کے بعد ہمارا مائکہ ہے، اگر ہم نے حصہ لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا مائکہ چھوٹ جائے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں صاف سب کے حصے مقرر فرما دیے ہیں اور ہر حال میں اس کو تقسیم کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں مل کے مشورہ کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے حصے کے اتنے بنتے ہیں تو میں تمہیں یہ پیسے دے دیتا ہوں، یہ بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ کے نہیں ٹال سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے تمہاری شادی میں اتنا خرچہ کیا تھا اسی لیے تمہارا حصہ نہیں بنتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس نے والدہ یا والد کی خدمت کی ہو، بیٹا بہو یا بیٹی، تو اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے، ان کی پرسنل سونے کی چوڑی ہو گئی یا انگوٹھی یا کوئی اور قیمتی چیز، تو وہ یہ کہہ کے رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے ان کی اسی لیے اس پہ میرا حق ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے خدمت ان چوڑیوں کے لیے کی تھی؟ نہیں، آپ نے جو خدمت کی ہے اس کا اجر آپ کو اللہ ضرور دے گا، اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ ایسا کر کے اپنے عمل کو ضائع نہ کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جائیداد سے بے دخل کرنا، تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ صرف 2 صورتوں میں ہم جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ چیز ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے وہ دوسرا دھرم اپنا لے، تب ہم اس کو جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے کہ اس نے کسی اپنے بھائی کا یا باپ کا یا کسی اور کا اپنے رشتہ دار میں سے کسی کا قتل کیا ہو، کیونکہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو انہی 2 صورتوں میں انسان جائیداد سے بے دخل کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کافر یا مرتد کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا یا مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میراث کی جو تقسیم ہے یا جو اس کے احکام ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ایک فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور موت سے پہلے انسان صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی وارثوں کے لیے نہیں، کیونکہ وارثوں کے حصے اللہ پاک نے مقرر کر دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔